کیجیے اب شیخ کا استعمال کیجیے گا انشاءاللہ اس دیدار کی یہ اگلی سرزمین بھرپور میں پیش کرتا ہوں خزانہ کیجیے یہ وہی لوگ ہیں جو بڑی سچی مجھے عقیدت رکھتے ہیں اب یہ عقیدت بڑا شیخ داڑھی کو نہ پسند جو داڑھی کو نہ پسند جو کرتی ہے لڑکیاں داڑھی کو نہ پسند جو داڑھی کو نہ پسند جو کرتی ہے لڑکیاں داڑھی کو نہ پسند جو مگر بات ہمیشہ بھی ہے مگر یہ آپ کی خاموشی کی دعا جو ہے وہ دینے کا طلبگار ہوں میں ایک کلام میری مرضی سے سن لیجئے سنیں گے انشاءاللہ کتنے لوگ سنیں گے ذرا ہاتھ اٹھا کر کے بتلائیں اور بول کر کے کتنے لوگ کی طرف وہ ہاتھ اٹھا ماشاءاللہ ہے بالکل مرضی میں ہے آپ کی آواز آئے گی سنیے مرضی ادا کریں انشاءاللہ ہلو 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 کہ ان کے در کی فقیری مجھے مل گئی اللہ اللہ محمد کلام ہے انشاءاللہ استقبال کیجئے گا کہ ان کے در کی فقیری ان کے در کی فقیری مجھے مل گئی ان کے در اس لیے کہ میرا شعر اس میں گھسا جا رہا ہے میرے بھائی دیکھتا بھی ہو کیمرہ بڑا مہربانی اس کو میری گود میں ڈال وہ اپنی گود میں لے جا بہت یہ جب سے ایجاد ہوا ہے سب سے اور میں خیرآباد سے آیا ہوں جب اللہ تعالیٰ لاکھ سارے یا اللہ اس میں آگ لاکھ بھائی ہٹا دو میرے بھائی آپ کیوں تماشا بنا رہے ہیں میں ہٹ جاؤں گا تو کر لیجیے گا آپ سمجھ نہیں رہے ہیں شکرن لکم اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے یار اچھی عربی اچھی ہے سنیے گا کہ ان کے در کی فقیری مجھے مل گئی ان کے در کی فقیری مجھے مل گئی ان کے در کی فقیری مجھے مل گئی کل خزانہ میرے پیچھے پیچھے چلے گا کہ ان کے در کی فقیری ان کے در کی فقیری مجھے مل گئی کل خزانہ میرے پیچھے پیچھے چلے ان کے در کی فقیری مجھے مل گئی ان کے در کی فقیری مجھے مل گئی
جناب حضرت مولانا مفتی معروف راہی صاحب بہت بہت دیکھا ہوگا، ایک شعر حاضر کرنا سنے گا۔ ایک خوشخبری اور کہ اسٹیج پہ الحمدللہ وہ شخصیت جو ہمیشہ کالے لباس میں رہتے ہیں اور کتنے کالے دل والے کو انہوں نے گورے بنایا، جن سے میری مراد میں نے ایک جملہ پہلے ہی کہا تھا، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ کسی کو ایسی صلاحیت دیتا ہے، ایسی صلاحیت کہ میں سمجھتا ہوں جن کی زبان سے اور جن کی انداز گفتگو سے کتنے لوگ پیسے نکال کے دیتے، اور اللہ نے وہ ذریعہ بنایا کہ مسجد بن رہی ہے، مدرسہ بن رہا ہے، ہر ایک کو اللہ مختلف زاویے کی صلاحیت دیتا ہے، لیکن اس بندہ خدا کو جو صلاحیت ہے اس کے لیے میں نے عمر خضر کی دعا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو لمبی کری اور ان کو اچھی صحت عطا کرے۔ مائک پر جناب پیر خیر آبادی اور اسٹیج پر جناب قاری سہراب صاحب جاکرانی، یہ دو عظیم شخصیت کی موجودگی اس بات کی عکاس ترجمانی ہے کہ انشاءاللہ اب یہی سے جلسہ جوان ہو جائے۔ چلیے کم سے کم تاریخ اگر جلسے کی لکھی جائے جوانی کی تو میں بھی شریک رہوں۔ پہلے سے اللہ کی جوان میں کر چکا تھا، ظاہر ہے 53 سال کی عمر میں جوانی کے بارے یہ بار بار شروع سے مفتی صاحب کالے رنگ کالے رنگ کالے رنگ، یار آپ کبھی میں نے ایک شعر کہا تھا کہ لباس کالے جو تن پر سجانے والے ہیں، بول دیجیے واہ سبحان اللہ، لباس کالے جو تن پر سجانے والے ہیں وہ گرگٹوں کی طرح رنگ بدلنے والے ہیں۔ تو میں آؤں گا انشاءاللہ محبت سے کہہ دے سبحان اللہ کہ ان کے طرح کی پپیلی مجھے مل گئی، ان خزانہ میرے پیچھے پیچھے چلے یا زمانے سے کٹے میں تنہا چلو، یا زمانہ میرے پیچھے پیچھے چلے۔ قلم سے لکھا ایک خط، مثال دیکھیں گا کہ میں نے دل کے قلم سے لکھا ایک خط کو لے کر فرشتے مدینے گئے، میں نے دل کے قلم سے لکھا ایک خط کو لے کر فرشتے مدینے گئے، میں نے دل کے قلم سے لکھائے خط، مدرسہ جامعہ رشیدیہ کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا قاری عاقل صاحب دامت برکاتہ کو شامل کرتے ہوئے جناب حضرت مولانا سہراب چاپجانی صاحب کی دعائیں لیتے ہوئے آپ اچھے پہنچاتا ہوں لیدر پڑھانے عطا کرے۔ حضرت مولانا یہ شعر سر اٹھا کر کے میرا استقبال کیجیے، بہت عجیب سا مصرع ہے، میری زندگی کا ملاحظہ فرما لیں کہ پاؤں میں پڑے داد کیا میرے پیچھے پیچھے چلے کہ روز محشر، اللہ 20 بچوں کی دستار بندی کہ روز محشر شفاعت کو جب آئیں گے، کہ روز محشر شفاعت
کو جب آئے گے آپ قرآن کے حافظ سے فرمائیں گے روز محشر شفاعت کو جب آئیں گے آپ قرآن کے حافظ سے فرمائیں گے روز محشر شفاعت کو جب آئیں گے تیرا حسن تو سب جس گھرا دیتے ہیں تیرا حسن تو سب جس گھرا دیتے ہیں وہ گھرانا میرے پیچھے پیچھے چلے وہ گھرانا پیچھے پیچھے وہ گھرانا میرے پیچھے پیچھے چلے آپ میں عزیز دوست جناب حضرت مولانا مفتی معروف ابراہیم صاحب کے خاص شاعر اسلام جناب عفان پورنوی شریف کرتا ہوں مصرے میں ملاحظہ فرمانے کہ تین دن کہ تین دن جس نے خندق میں واقع کیا کہ تین دن جس نے خندق میں واقع کیے تین دن جس نے خندق میں واقع کیے اس نبی کا میں عاشق ہوں دیوانہ ہوں تین دن جس نے خندق تین دن جس نے خندق میں واقع کیے معروف و مشہور ممتاز اور جدا گانا انداز ایک ایک شعر کئی گھنٹوں کی تقریر بیان کر رہا تھا کئی تاریخیں اپنے اندر سموئے ہوا تھا جناب دل خیر آبادی صاحب کا اب آئیے حضرات اس کے بعد میں چاہتا ہوں چونکہ انتظار کی گھڑیاں بہت کٹھن ہوا کرتی ہیں اس لیے بلا کسی تاخیر کے ایسا مقرر جس مقرر کی زبان میں اللہ نے ایسی جاذبیت اور ایسی چاشنی رکھی ہے بلکہ یوں کہہ لیا جائے کہ چینی مل کا چینی ایک طرف اور ان کی زبان کی چاشنی ایک طرف میں سمجھتا ہوں ادھر چاشنی کم پڑ سکتی پر میرے بھائی جناب قاری حضرت قاری سہراب چاپدانی کی
زبان کی شیری کم نہیں پڑ سکتی. یہ اللہ نے ایک غضب کی اور بھلا کی صلاحیت دی ہے. بہت سے لوگ بیجا باتیں کیا کرتے، لیکن میں ایک بات یہ کہہ کے جانا چاہتا ہوں، چاہے وہ جناب دل خیر آبادی ہو، چاہے وہ جناب حضرت قاری سہراب ہو، یاد رکھیے اللہ جسے پسند کرتا اسے قبول کرتا ہے. اور لوگوں کے دلوں میں عزت ڈالنے والی ذات جو ہوتی ہے وہ کسی مائیں کے لال کی نہیں بلکہ وہ اللہ کی ہوا کرتی ہے. آج اگر حضرت قاری سہراب صاحب چاپدانی کو ہر چہار جانب سے محبت ملا کرتی ہے تو یہ اللہ کا خاصا کرم ہے. اور وہ بندہ خدا اس محبت میں گرویدہ ہو کر اپنی صحت کا خیال نہ رکھتے ہوئے بھی آپ لوگوں کی توجہات اور آپ لوگوں کی محبتوں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے آئے ہیں. اس لیے میں چاہتا ہوں اس کالے لباس کو صرف ان مصروں کے ساتھ استقبال کرتا ہوا کہ محبت، خلوص اور پیار کی دولت ضروری ہے. مسلمان تیرے پاس اخلاق کی دولت ضروری ہے. تمہیں مشرک، تمہیں مخلص، تمہیں کرم فرما، تمہیں اخلاص کی دولت تمہارے پاس ہے. یہ منظر جب تمہارے ہیں تو پھر خدمت ضروری ہے. تو یہ خدمت خلق کا جذبہ اور لوگوں کی محبت اپنے دامن میں پنہا جناب حضرت قاری سہراب صاحب چاپدانی زبان کے اعتبار سے چترویدی نہیں بلکہ اٹھرویدی کہہ لیا جائے تو کوئی کم نہیں. جن کو سرجا پوری ہو، بنگالی ہو، میتھلی ہو، کلہیا ہو، بھوجپوری ہو، ہندوستان کی اور دیگر زبان ہو، ساری زبانیں ان کے ارد گرد طواف کرتی نظر آتی ہیں. ایسی شخصیت کا نام جناب حضرت قاری سہراب صاحب چاپدانی ہے. اب آپ ہیں، حضرت قاری صاحب ہیں. الحمدللہ الحمد